بڑی مدت ہوئی یورپ کے ملک اسپین میں ایک لال چڑیا، سنہری چڑیا اور پھر چڑیا رہتی تھیں۔ ایک دن اڑتے اڑتے لال چڑیا نے گھوم کر سنہری چڑیا کی طرف دیکھا۔ وہ برگد کے درخت کی چھوٹی سی جھکی ہوئی ٹہنی پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ پلٹی اور سنہری چڑیا کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، کیوں ری، تھک گئی کیا؟ چڑیا نے زور سے گردن ہلائی اور قدرے تیز آواز میں بولی، ہاں میں تھک گئی ہوں۔ لال چڑیا پریشان ہو کر کہنے لگی، دیکھو پھر چڑیا کا گھر اب تھوڑی ہی دور رہ گیا ہے، ہمت کرو، ہمیں اندھیرا ہونے سے پہلے واپس لوٹنا ہے۔ اس کی بات سن کر سنہری چڑیا ایک دم اڑی اور لال چڑیا کے سامنے 2-3 پھیرے لینے کے بعد واپس ٹہنی پر جا بیٹھی۔ لال چڑیا نے محسوس کیا اس کی دوست سخت غصے میں ہے۔ اس نے نرم آواز میں کہا، اچھی دوست، وہ بیچاری ہمارا انتظار کر رہی ہوگی، اٹھو اب چلتے ہیں۔ میں اس کے گھر نہیں جاؤں گی، وہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ سنہری چڑیا واقعی سخت غصے میں تھی۔ لال چڑیا مدھم آواز میں بولی، اگر ایسی بات تھی تو پہلے۔ سنہری چڑیا نے اس کی بات درمیان سے اچکتے ہوئے کہا، وہ تو میں تمہاری خاطر چلی آئی تھی، شکریہ، اب میری خاطر ہی اس کے گھر چلو۔ سچ کہتی ہوں، وہ بہت اچھی دوست ہے اور پیاری۔ اچھے دوست قدرت کا انمول تحفہ ہوتے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اچھے دوست بار بار نہیں ملا کرتے۔ لال چڑیا نے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن میں اس کے گھر نہیں جاؤں گی۔ سنہری چڑیا نے اٹل لہجے میں کہا، یہ بات ہے تو تم واپس چلی جاؤ، میں اس سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کروں گی۔ اتنا کہتے ہی لال چڑیا پھر سے اڑی اور تیزی سے اپنی دوست پھر کے گھر کی طرف اڑنے لگی۔ جب وہ اس کے گھر پہنچتی تو دیکھا وہ بیچاری بخار میں بری طرح پھنک رہی تھی۔ اس کے ننھے منھے بچے اس کے آس پاس گھبرائے، پریشان اور سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ لال چڑیا کو دیکھتے ہی وہ شور مچانے لگی۔ پھر نے بھی نظریں اٹھا کر اپنی دوست کو دیکھا اور نحیف سی آواز میں بولی، لال تم آ گئیں، کیا ہوا پھر؟ لال چڑیا اپنی دوست کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ پھر کے بڑے بچے نے روتے ہوئے کہا، آنٹی، امی کو کل سے بخار ہے اور ہم نے کل سے کچھ نہیں کھایا، آنٹی بھوک لگ رہی ہے۔ چھوٹے بچے نے مچل کر کہا۔ لال چڑیا نے بڑھ کر اس کا منہ چوم لیا، پھر بولی، میں آ گئی ہوں، آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کروں گی۔ پھر نے محبت بھری نظروں سے اپنی پیاری اور مخلص دوست کی طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ یہ دیکھ کر لال چڑیا بولی، دوست، میں بچوں کے لیے دانہ تنکا لاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر لال چڑیا نے پھر کا گھونسلہ چھوڑ دیا۔ سنہری چڑیا نے اپنے ارد گرد موجود بہت سی رنگ برنگی چڑیوں کو مخاطب کیا، وہ ہے تو میری دوست لیکن بہت ضدی ہے، میں تو راستے سے پلٹ آئی اور وہ ہو نہ ہو یقیناً کسی مشکل میں ہوگی۔ ضدی لوگوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، ایک گول مٹول چھوٹی سی چڑیا نے کہا۔ تمہاری بات درست ہو سکتی ہے، مگر میرے خیال میں ضد اگر کسی نیک اور اچھے کام کے لیے ہو تو نہایت عمدہ بات ہے۔ میں لال چڑیا کو بچپن سے جانتی ہوں، وہ بلا وجہ ضد نہیں کرتی۔ نیلی چڑیا نے کہا۔ یہ خوبصورت چڑیا سنہری چڑیا کے برابر میں بیٹھی تھی۔ سنہری چڑیا نے گردن گھما کر اسے دیکھا اور پھر برا سا منہ بنا کر بولی، تمہیں تو لال چڑیا کی کوئی بات بھی بری نہیں لگتی، نہ جانے اس نے تمہیں کیا کھلا دیا ہے۔ نیلی چڑیا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہنے لگی، تمہیں تو اس بیچاری سے خدا واسطے کا بیر ہے، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ وہ پورے جنگل میں سب سے پیاری اور عقل مند ہے۔ یہ بات سن کر سنہری چڑیا کو تاؤ آ گیا، مچلتی ہوئی بولی، اگر اس کی حمایت ہی کرنی ہے تو یہاں سے چلتی پھرتی نظر آؤ۔ بڑی آئی، سچی بات ہمیشہ کڑوی لگتی ہے، نیلی چڑیا نے مسکرا کر کہا۔ سنہری چڑیا نے کوئی جواب نہ دیا۔ عین اسی وقت دور سے لال چڑیا آتی دکھائی دی۔ نیلی چڑیا کے چہرے پر موجود مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ بولی، لو بہنوں، لال آ رہی ہے، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لال چڑیا نیلی چڑیا کے قریب آ کر بیٹھی تو سنہری چڑیا نے منہ بنا کر اس کی طرف سے پھیر لیا۔ لال چڑیا یہ دیکھ کر مسکرا دی۔ پھر نیلی چڑیا بولی، لال بہن، سچ سچ بتاؤ، تم اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ بات کیا ہے؟ تم سب کیوں جمع ہو؟ لال چڑیا نے حیرت سے کہا۔ لال بہن، دراصل سنہری چڑیا نے ہمیں آ کر بتایا تم کہیں دور نکل گئی تھیں۔ سنہری چڑیا نے تمہیں بہت سمجھایا کہ شام کے بعد چڑیوں کا اپنے گھروں سے دور رہنا ٹھیک نہیں، بے شمار دشمن ہماری طاق میں رہتے ہیں،
لیکن تم نے اس کی ایک نہ مانی اور ضد کر کے مقررہ حدود سے نکل گئیں۔ مٹیالی چڑیا نے ایک ہی سانس میں کہا۔ اس کی باتیں سن کر لال چڑیا نے سنہری چڑیا کو دیکھا اور بولی، میں حیران ہوں۔ سنہری چڑیا نے یہ بات کی، وہ اصل میں نے اپنی دوست پھر سے وعدہ کیا تھا، میں آج کے دن ان سے ملنے جاؤں گی، چنانچہ اب وہیں سے آ رہی ہوں۔ وہاں تھوڑی دیر ہو گئی، وہ بیمار تھی، اس کے بچوں کے لیے دانہ دنکا پہنچا کر آ رہی ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی سنہری چڑیا پھر سے اڑ گئی اور یہ جا وہ جا سنہری چڑیا بھاگ گئی۔ اس کا مطلب ہے اس نے ہمیں ورگلانے کی کوشش کی، ایک چڑیا نے کہا۔ لال چڑیا بولی، دوستو، سنہری چڑیا کی باتیں جان کر مجھے یہ بے حد دکھ ہوا ہے۔ ایک ننھی سی چڑیا اڑ کر قریبی درخت کی جھکی ہوئی شاخ پر بیٹھتے ہوئے بولی، دوست اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی، اللہ ہمیں برے دوستوں سے بچائے۔ تمام چڑیاں ایک ساتھ بولیں، آمین۔